میرا میرے کوشچن دو سوال آپ سے ہیں. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں. ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اب ہے وقت پوچھیں کا. آپ کے سوالات اس گھمبیر بحران کے بارے میں اور اس کے مختلف ڈھانڈوں کے بارے میں جو پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور ہمارے جوابات. طلعت بھائی، پوچھنا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی نظریاتی ہیں یا ان کے بارے میں جو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ نظریاتی ہے، اس خیال سے کلئی اتر چکی ہے؟ جی، میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ نظریاتی نہیں، یہ واقعاتی ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو نظریاتی بن جاتے ہیں. جب واقعات کا تسلسل ان کے حق میں جاتا ہے تو پھر یہ نظریاتی نہیں رہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں سے ایک تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر وہ بڑے کنسسٹنٹ بھی رہے ہیں، اور پاور سے نکلنے کے بعد بھی انہوں نے 3-4 باتوں کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کیا. حالانکہ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے تو شاید ان کی جماعت کے حالات کافی مختلف ہوتے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ حکومت کے اپنے منسٹرز ہی کر چکے ہیں کہ جی اگر انٹیریئر منسٹر نے 2 انٹرویوز کے اندر یہ بات کی ہے، اور لوگوں نے بھی کی ہے. شیخ رشید اس دن ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے جی اگر جو ہے وہ ڈان لیکس وغیرہ نہ ہوا ہوتا، مریم نے مروایا ہے، جی دیکھیں جی ڈان لیکس نہ ہوتا تو پھر پاناما بھی نہ ہوتا. حالانکہ دونوں میں کیا لنک ہے، میرے خیال میں شیخ رشید کو پتہ ہے کیا لنک ہے. تو کاسٹ ظاہر وہی پے کرتا ہے جو کسی چیز سے کمیٹڈ ہو. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی وڈ سے کہ ظاہر ہے اب انہوں نے عمر اور سیاست کے اس حصے کے اندر بعض چیزوں کے اوپر ایک کمٹمنٹ کر لی ہے اپنے آپ سے، اور فی الحال تو اس میں بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں. تو آپ ان کو نظریاتی کہہ سکتے ہیں. طلعت حسین صاحب، میں آصف بھٹی بات کر رہا ہوں امریکہ سے. سب سے پہلے تو سر آپ کو آپ کی جو جرت ہے اس پہ میں سلام پیش کرتا ہوں. میں تو 2018 میں الیکشن سے پہلے میرے سورس تھے، میں جس طرح کا بزنس کرتا تھا، مجھے اسلام آباد میں پتہ چل گیا تھا کہ اگلی گورنمنٹ کس کی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے اور کس بیس پہ آ رہی ہے. میں حیران ہوں، مجھے اس بات کا آپ سے جواب چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے چاکلیٹی اور بڑے ہی سوبر صحافی ہیں جن کی ہم دل سے اور دماغ سے ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کو ابھی تک اتنی زیادہ آپ ان کے اوپر صحیح تنقید کرتے ہیں، آپ کو ابھی تک کسی نے لمحے کیوں نہیں پایا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. باقی سب لوگ بلاگرز کو ادھر ادھر سب لوگوں کے اکاؤنٹ اور سب لوگوں کے، اس کی وضاحت آپ کر دیں. یا تو آپ کی فیملی کا جو تعلق ہے وہ ان طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے، یا آپ خود ایسی کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی شادی ہو گئی ہوئی ہے، یا آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان طاقتور حلقوں کے اندر ملازم رہ چکے ہیں، یا آپ کو کسی کی پشت پناہی ہے کہ ابھی تک آپ جتنی صاف ستھرے طریقے سے سب اداروں کے متعلق ہو یا جتنی سچائی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. میں اس پہ آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یا تو آپ اس ملک میں رہتے نہیں ہیں جو آپ یہ پروگرام کرتے ہیں، کہیں اور سے آپ کا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، یا آپ اس ملک میں رہ کے اگر یہ کر رہے ہیں تو میں آپ کی اس جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض دوستیوں سے نا دشمنیاں اچھی ہوتی ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے اس کے آپ نے توجہ دلا دی ہے کہ ابھی میرے ساتھ یہ سارے کچھ ہاتھ کیوں نہیں ہوئے. کچھ وضاحتیں کر دوں. ذاتی طور پر میرا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کسی مقتدر حلقے کے ساتھ. ذاتی تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں. سارے کے سارے والد صاحب کی طرف سے 4th جنریشن پولیس کے اندر ہیں، وردی ہے، اور میں فخریہ انداز سے بتاتا ہوں کہ ایک اہم لیکن ایسا ادارہ جس کے ساتھ ریاست نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے، اس کی 4th جنریشن کا میں ممبر ہوں. اور والدہ کی طرف سے سارے کے سارے جو وہ ٹیچرز ہیں، پڑھنانا اور نانا، وہ سب اسکولوں میں پڑھانے والے. تو یہ امتزاج ہے. ہم تو ہماری فیملی بہت سارے ویسے ہیں جو فوج کے اندر بھی موجود ہیں، انٹیلیجنس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ میری امیڈیٹ فیملی کے اندر جو میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، شادی وادی کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی زمینیں کاروبار کوئی اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہے. سو دیٹ وے یو کانٹ سے کہ جی سوشلی اینڈ اکنامکلی اینڈ میریٹلی یو پروٹیکٹیڈ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے مجھے تو لگتا ہے تعلقات آپ کے زیادہ اچھے ہوں گے، کیونکہ تبھی آپ کو 2018 میں پتہ چل گیا تھا حکومت کس کی آنی ہے. ہمیں تو آخری وقت تک جب تک الیکشن کے رزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے ہمیں پتہ نہیں تھا.
لیکن آپ کو پہلے پتہ چل گیا اور آپ پھر باہر بھی چلے گئے تو تعلقات مجھے لگتا ہے آپ کے بہت اچھے ہیں. لیکن واپس آتے ہیں اس کے اوپر 2-3 بنیادی باتیں. ایک تو ظاہر ہے کہ جو تنقید ہے اس کی فیکچول بیس کریکٹ ہونی چاہیے اور وہ ایکوریٹ تنقید ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ تنقید کے اندر نا آپ ذاتی تضحیق کو نہ لے کے اور ڈونٹ رن کیمپینز. ابھی کسی دوست نے سوال کیا تھا پوچھیں کے اندر ہی کہ جی آپ جو ہے وہ مثبت چیزیں نہیں بتاتے ہیں, تو آئی وش کہ ہی ایٹ سیٹ کہ جو آپ جو چیزیں بتاتے ہیں ان کی فیکچول بنیاد غلط ہے. تو میرے خیال میں اگر فیکچول بنیاد آپ کی ٹھیک ہے تو آپ تگڑی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہ بہت ساری ایسی ہم باتیں کرتے ہیں جو بلکہ تقریباً تمام ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عوام کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے, صرف یہ کہ میں ان کو ری انفورس کرتا ہوں. تو کاسٹ تو خیر بہت اٹھانی پڑی, آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن کاسٹ تو اٹھانی پڑی. 30 ایئرز آف جرنلزم, مجھے وہ سارا اپنا سسٹم چینج کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آنا پڑا اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ, کیونکہ مجھے موقع ملا کہ میں یہ تجربہ کر پاؤں, کیونکہ میں تجرباتی قسم کا صحافی رہا ہوں ہمیشہ, نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کا. تو وہ اگر نہ ہوتا تو اس کے اندر سے یہ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ نہ نکلتا. لیکن کاسٹ تو ہے, مکمل طور پہ سینسرشپ لگائی گئی اور کیمپینز رن کی گئیں. میری فیملی کے خلاف جو کیمپینز رن کی گئی ہیں, اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو لمحہ ڈالنے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ بچوں کے بارے میں, بچیوں کے بارے میں, میرے بارے میں کیا کیا چیزیں نہیں کی گئی ہیں. پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی, اس کے اندر بھی ایسے غلیظ قسم کے الزامات جو ہیں وہ تھوپے گئے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہیں, ساتھ دہرا بھی رہے ہیں, ہم کہتے نہیں ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہیں, پھر بھی دہرا رہے ہیں. تو جس کے اوپر مجھے جواب میں کہنا پڑا جی کہ پھر آپ کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوں گی, لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک مسلسل غلیظ کیمپین ہے, ایک ڈیمونائزیشن ہے, ایک فیملی اور بچوں کو انوالو کرنے کی ایک گھٹیا طریقہ ہے, ایک پروفیشنل رستے مسدود کرنے کی ایک واردات ہے جو ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کے خیال میں لمحہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ مار لگنی چاہیے, تو وہ اب اس معیار پر تو میرا نہیں خیال کہ میں فی الحال پورا اترتا ہوں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ, اور ایک یہ بھی ویسے اس میں ایڈ کر دیں کہ تنقید کے اندر بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو. بعض میں بلاگرز کو دیکھتا ہوں وہ عجیب و غریب قسم کی, آپ گیٹ ان ٹو گالم گلوچ اور ایسی کی تیسی, پھر باہر چلے جانا اور پھر وہاں سے بیٹھ کے بات کرنا. اپنی سرزمین ہے, اس کے ساتھ جڑے رہیں اور جس حق بات کرتے رہیں, آئینی بات کرتے رہیں, قانون کی بات کرتے رہیں, فیکٹس اپنے ٹھیک رکھیں, تو اور آپ کی اسکیلٹنز نہ ہو آپ کے کبڈ کے اندر, تو اللہ مدد کرتا ہے, بچا کے رکھتا ہے. لیکن کاسٹ مجھے بڑی اٹھانی پڑی ہے, تو اب یہ نہ کہ کاسٹ نہیں اٹھانی پڑی. طلعت حسین صاحب کیسے ہو جی؟ میں تو بہت عرصے سے آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت سی معلومات ہم نے حاصل کی ہے آپ کی چینل سے. لیکن سوال میرا یہ جو ہے, یہ پہلا سوال ہے کہ میں بھیج رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ نے اس حکومت کو لانے والے کی جو 5 بنیادی نکات تھے بیان کیے تھے, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ انہوں نے پوری نہیں کی جیسا کہ معلوم ہے, اور شاید حکومت جانے والی ہے. جبکہ دوسرے دن کچھ یوں بتایا کہ ان کے 3 مطالبات اور بھی مانے گئے ہیں, جس میں سوشل میڈیا پر جو پابندی ہے یا وہ جو دوسرے ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اور یہ جو ہے امریکہ اور برطانیہ اس حکومت سے مزید کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا مقاصد ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, IMF بھی ان کے ساتھ ہے, ملک کو دیوالیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگاہ کرے, سوال کا جواب دے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. بالکل جس پروگرام میں نے بتایا تھا کہ 5 مفروضے تھے, وہ 5 غلط ثابت ہوئے. اس پروگرام کے آخر میں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ حکومت ہلی ہوئی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گرنے والی ہے, اور میں نے بلکہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے جس کو میں دیکھ کے آپ کو تاریخ دوں, لیکن اس کے حالات پتلے ہیں, حالات ابھی بھی پتلے ہیں. اب باقی معاملات پھر ایسے کیوں چل رہے ہیں, تو مطالبات کیوں مانے گئے؟ میرے خیال میں بہت سارے ایسے علاقائی حالات ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں. ایک تو 29 تاریخ کو مجھے بتایا گیا ہے, میں نے ٹویٹ بھی اس کے اوپر کیا ہے, افغانستان کے اندر پیس ڈیل جو امریکہ سائن کر رہا ہے,
اور بین الاقوامی قوتیں جو FATF کو کنٹرول کرتی ہیں، جو IMF کو کنٹرول کرتی ہیں، جو ہماری خارجہ اور سیاسی اور دفاعی پالیسی کی سمت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں، یا ہماری سمت انہی کی طرف ہے، ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے جو اس ریجن کے اندر پورا ہونے والا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر سیاسی طور پر فی الحال بین الاقوامی قوتوں کو قابل قبول ہے. تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ شاید اس کی وجہ سے وہ جو ہلی ہوئی حکومت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید استحکام دیا جائے. دوسرے محرکات بھی ہیں. ظاہر ہے ایک اسٹڈی بھی کی گئی جس میں پتہ چلا کہ اپوزیشن کی جماعتیں اگر انتخابات ہوں تو ان کو کتنے ووٹ ملیں گے، اور وہ کوئی PTI کے لیے اچھی تصویر نہیں بنتی. تو ایک بڑی کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے جس کے اندر جو مفروضے تھے وہ تو دھڑام سے نیچے گر گئے ہیں، لیکن پھر بھی نیکسٹ سٹیپ کے اوپر آنے سے حکومت کی جو مخالفین ہیں وہ اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ کترا رہے ہیں. تو یہ اس وقت ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے جس کے اندر آپ کو یہ دونوں سیناریو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی، جنید بات کر رہا ہوں گلاسگو اسکاٹ سے. طلعت بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی اور اپنی عوام سے بھی کہ ہم لوگ جو کی بورڈ گینگسٹر ہیں سارے، جو دل میں آتا ہے جس مرضی کو ہم گالی دیتے ہیں، جس مرضی کو غدار بنا دیتے ہیں، جو دل میں آتا ہے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جتنے مرضی مسئلوں کا حل ہمارے سامنے ہم ایک سیکنڈ میں حل کر دیتے ہیں، پر اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں ہم لوگ. کب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہر پارٹی وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے، صرف اپنے مفاد کے لیے آتی ہے. جب تک آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں نکلو گے نا، پارٹی کو چھوڑو جس مرضی پارٹی سے ہو، پر اپنے حق کے لیے لڑو. پارٹی بعد میں، اپنا حق پہلے ہے. آپ رہو گے تو پارٹی رہے گی. بھائی جب آپ بھی بھوک سے اور پریشانیوں سے، میڈیسن کے علاوہ ایجوکیشن آپ کے بچوں کو نہیں مل رہی، جب یہ سب کچھ آپ کو نہیں ملے گا تو پارٹی کو کیا کرو گے؟ جنید صاحب میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے ویسے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں کو اپنے حقوق کا ادراک ہونا چاہیے اور پارٹی اور شخصیات سے بالا ہو کر حقائق پر مبنی جو حالات ہیں ان کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی چاہیے. فیصلہ کرنے میں اور سیاسی رائے بنانے میں آسانی ہوتی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جذبات جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، نفرتیں حاوی ہو جاتی ہیں، حقائق کو ہم رد کر دیتے ہیں اور ایک ایلوژن جو ہے، نظر کے دھوکے کو اپنا لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہیں طاقت کا مرکز اور سرچشمہ. ان کے توسط سے یہ ملک چل رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا اور بنا ہے. اگر ان کے حالات خراب ہیں تو کسی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ خود کو یا اپنی قیادت کو عوام کی ضروریات سے آگے رکھے. کوئی ادارہ عوام سے بڑا نہیں ہے. اگر عوام خوش نہیں ہے تو ملک خوش نہیں ہے، اور اگر ملک خوش نہیں ہے تو تمام نظام کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ ادراک بالکل ہونا چاہیے. تو ویسے کبھی آپ گلاسگو سے تشریف لائیں تو یہاں پہ آ کے کوئی پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں نا، ایسی لوگوں کو بتائیں کہ جی میں گلاسگو سے آیا ہوں اور اپنے حقوق کا طلبگار ہوں ادھر، کیونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں. آئی سپوز آپ ڈیول نیشنل ہوں گے تو لوگوں کو یہاں پہ آ کے آپ تاکید کریں، کچھ کیمپین چلائیں یہاں پہ لوگوں کے لیے.